بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر محنت پسند خدمت اردو کا چوتھا سبق ہے۔ اس کا ایک لیکچر میں مکمل کر چکی ہوں اور آج میں دوسرا لیکچر شروع کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر سابقہ لیکچر پر نظر ثانی کر لی جائے تو سبق کا تسلسل بھی برقرار رہتا ہے اور پچھلے اہم نکات یا پوائنٹس بھی ریوائز ہو جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر پچھلے لیکچر میں ہم نے مصنف کے بارے میں پڑھا تھا کہ مولانا محمد حسین آزاد اس سبق کے مصنف ہیں۔ آزاد ان کا تخلص ہے۔ انہوں نے نیرنگ خیال، دربار اکبری، سخندان فارس، آب حیات اور قصص ہند جیسی اعلیٰ پائے کی تصانیف لکھی تھی۔ آزاد کا اسلوب بیان یعنی لکھنے کا سٹائل، بات کرنے کا انداز بہت پرتکلف، رنگین اور شاعرانہ ہے۔ یعنی وہ آسان الفاظ کی بجائے مشکل الفاظ یعنی مسجع اور مقفع عبارت لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آزاد ہیں وہ تمثیلی انداز کے موجد ہیں۔ اگرچہ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے تمثیلی انداز اختیار کیا، لیکن جو مقام اور مرتبہ تمثیلی انداز میں یا تمثیل نگاری میں آزاد کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا۔ اس کے علاوہ آزاد جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی پڑھائی، یعنی عربی اور فارسی کا پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ آزاد کی ادبی خدمات کے سلسلے میں ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا۔ اس کے بعد ہم نے سبق کا تعارف پڑھا تھا۔ تو یہ سبق آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کے چوتھے مضمون جس کا عنوان ہے آغاز افرینش میں باغ عالم کا کیا رنگ تھا اور رفتہ رفتہ کیا ہو گیا، اس میں سے کچھ حصہ محنت پسند خردمند کے عنوان کی صورت میں لیا گیا ہے۔ پھر میں نے تمثیل نگاری کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبق ایک تمثیلی قصہ ہے۔ تمثیل یونانی لفظ ایلیگریا سے ماخوذ ہے، یعنی مشابہ کرنا، مانند ہونا یا مطابقت۔ تمثیل سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جس میں غیر مرئی صفات، فکری اور خیالی چیزوں کو مجسم کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ عمل جو ہے یہ تمثیل نگاری کہلاتا ہے۔ اس سبق میں آزاد نے انسانی صفات، غیر مرئی صفات یعنی آرام، احتیاج، ہمت، تدبیر، غرور، تحمل، مشورہ، افلاس جیسی جو انسان کی خصلتیں، عادات یا صفات ہیں ان کو کرداروں کی شکل دے کر ایک ایسی تمثیلی داستان یا کہانی پیش کی ہے جس کا مقصد اخلاقی سبق دینا ہے۔ اور اس سبق میں انہوں نے قوموں کے عروج و زوال کا ذکر کیا ہے، یعنی جو کاہل اور سست قومیں ہیں وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کی یہ کتاب یعنی نیرنگ خیال جو ہے یہ 13 مضامین پر مشتمل ہے، اور یہ مضامین آزاد کے تبعزاد نہیں ہیں بلکہ انگریزی ادیبوں جانسن، ایڈیسن اور سٹیل کے مضمونوں سے ماخوذ ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر اب میں نے سبق کا جو خلاصہ ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہر حصے میں اہم نکات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی، اور یوں سبق کا جو خلاصہ ہے وہ تیار ہو جائے گا۔
میں خلاصے کے اہم نکات کو ترتیب کے ساتھ کڑی سے کڑی ملا کر تفصیلاً بیان کروں گی، تاکہ آپ اسی ترتیب سے خلاصہ لکھ سکیں، اور اگر آپ ان نکات کو ترتیب سے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گی تو آسانی کے ساتھ جو سبق کا خلاصہ ہے وہ آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اب سب سے پہلے ہم پہلے حصے کا ذکر کرتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہاں، پہلے حصے کے اہم نکات کو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ یہ نکات آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو سیکنڈ ایئر حال، ماضی، مستقبل پر نظر رکھنے والے لوگ یا دنیا کے تجربہ کار لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب زمانہ گناہ سے پراگندہ نہیں ہوا تھا، یعنی زمانے کے پیرہن یا لباس پر ابھی گناہ کا داغ نہیں لگا تھا، تو اولاد آدم ہنسی خوشی اور بے فکری کی زندگی بسر کر رہی تھی، یعنی لالچ، ہوس اور طمع نے انسانی ذہن پر ابھی اپنا قبضہ نہیں جمایا تھا۔ اب ہم اس ملک کا ذکر کرتے ہیں جس کی کہانی آزاد نے بیان کی ہے۔ تو سیکنڈ ایئر، اس ملک کا نام ملک فراغ تھا، اور خسرو آرام ایک رحم دل اور فرشتہ سیرت بادشاہ تھا۔ یہاں پہ خسرو آرام جو ہے، جو بادشاہ تھا اس ملک کا، یعنی آرام بھی آپ کو پتہ ہے انسان کی ایک عادت ہے، یعنی انسان آرام پسند ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ غیر ذی روح چیز ہے، یا غیر مرئی صفت یا عادت اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کو آزاد نے کردار کا نام دیا ہے، یعنی آرام یہاں پہ ایک کردار ہے، خسرو آرام ایک کریکٹر کا نام ہے۔ خسرو آرام نہ ریت سے کوئی خدمت لیتا تھا، ریت کہتے ہیں رعایا یا عوام کو، اور نہ ہی ان سے کوئی خراج باز لیتا تھا، یعنی ان سے کوئی لگان یا ٹیکس موصول نہیں کرتا تھا۔ خراج باز کہتے ہیں لگان یا ٹیکس کو۔ آب حیات کے دریاؤں میں لوگ نہاتے تھے۔ آب حیات زندگی بخشنے والے پانی کو کہتے ہیں، اور موسم ہمیشہ بہار کا موسم رہتا تھا، یعنی خوشحالی کا دورہ تھا۔ لوگ قدرتی اشیاء کی فراوانی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہیں اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے کسی محنت اور کاوش کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ پھر ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، جنہیں لوگ جھک کر اور منہ لگا کر پی لیتے تھے۔ لوگ جو ہیں وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان کی جسمانی قوت نے ان کے اندر قوت مدافعت پیدا کر رکھی تھی، یعنی سردی یا گرمی ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ہاضمہ ہمیشہ درست رہتا تھا، اگرچہ ان کے پاس وسائل اور دولت کی فراوانی تو نہیں تھی، لیکن ان کی زبان میں خوشگوار اور ذائقہ تھا، یعنی ان کی زبان میں ایک خوشگو یا خوشگوار ذائقہ تھا۔ عام طور پر جو بھوک ہے وہ انسان کو کاٹنے کو دوڑتی ہے، مگر ان کے لیے بھوک کوئی خوفناک چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ صحت مند لوگ تھے۔ مقوی اور مفرح غذا کھاتے تھے، یعنی مقوی قوت اور طاقت بخشنے والی، اور مفرح فرحت اور خوشی دینے والی۔ پھر خوشبودار ہوائیں ہر طرف چلتی رہتی تھیں، پرندے جو ہیں وہ چہچہاتے تھے، چہل پہل کرتے تھے، اور عیش و آرام یا عیش و عشرت کا یہ جو سامان ہے یہ اس قدر کثرت سے تھا کہ اگر ایک شخص فراوانی سے استعمال بھی کر لیتا تھا تو دوسرے کے لیے کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ اب ہم دوسرے حصے کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں نے آپ کو ملک فراغ کے بارے میں بتایا، اس کا نقشہ بیان کیا، اور وہاں کے بادشاہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قدر نیک سیرت بادشاہ تھا۔ پھر وہاں کے جو لوگ تھے ان کو کس قدر سہولیات میسر تھیں، وہ کس قدر خوشحالی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، اور کس قدر وہ صحت مند اور طاقتور اور قوت جیسی جو صفات سے مستفید تھے۔
ہاں، لیکن پھر اب ہم دوسرے حصے کا ذکر کرتے ہیں۔ مصنف اس میں لکھتا ہے کہ پھر اتفاق سے دنیا کے اس باغ میں، یعنی باغ عالم یا ملک فراغ میں، پھولوں کی ایک کیاری یا پھولوں کا ایک وسیع تختہ کھلا، اور ان پھولوں کی مہک نے سارا جہاں مہکا دیا، یعنی سارا جہاں ان پھولوں کی مہک سے مہک اٹھا، مگر ان کی جو خوشبو ہے وہ بہت گرم اور تیز تھی۔ خوشبو گرم اور تیز اس لیے تھی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں، ہر کسی کی نیت میں فطور آ گیا، یعنی فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین آ گئے۔ یہاں پہ فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین جو ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے انسان کی بری صفات میں شامل ہیں، اور غیر مرئی صفات ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، اور ان کو یہاں پر کرداروں یا کریکٹرز کے نام دیے گئے ہیں۔ یعنی لوگوں میں فریب جیسی برائیاں پیدا ہو گئیں، پھر لوگ چلاکیاں دکھانے لگے۔ پھر اس نے فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین کی ذریات کا ذکر کیا ہے۔ ذریات کا مطلب ہوتا ہے ان کی اولاد کا، ان کی بیٹیوں کا۔ تو خود پسندی، غارت، تراج جیسی جو برائیاں ہیں پھر وہ آ گئیں۔ یہ خود پسندی، غارت، تراج جو ہیں یہ بھی یہاں پہ کریکٹرز ہیں، جو کہ ان کو یعنی کہ کرداروں کا کردار یعنی ان کو بنایا گیا ہے۔ اور کیونکہ لوگ لالچ میں آ گئے، اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ عیش و عشرت کا تمام سامان جو ہے وہ صرف اسی کے پاس ہو، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کے محتاج ہو جائیں۔ پھر ہوس، طمع اور لالچ جیسی برائیوں نے سر اٹھایا، اور انسانوں نے اس ہوس اور لالچ کی سزا یہ پائی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگوں جیسا لباس پہنا اور لوگوں کے درمیان آ گئے۔ یہاں پر احتیاج اور افلاس جو ہیں یہ بھی کردار ہیں، یعنی وہ ملک جہاں احتیاج اور ضرورت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی لوگوں کے پاس سامان، عیش و عشرت جو ہے وہ کثرت سے تھا، لیکن جب لوگوں کی نیت خراب ہوئی اور وہ لالچ میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا، پھر احتیاج اور افلاس جیسی برائیاں پیدا ہو گئیں، اور خوشحالی اور خوشیوں کا گہوارہ ملک جو ہے یعنی ملک فراغ، اس کا رنگ ڈھنگ اور روپ بالکل بدل گیا۔ پھر بہار کا موسم جو ہمیشہ بہار کا موسم ہی اس ملک میں رہتا تھا، وہ 4 موسموں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ زمین کی گود ویران ہو گئی، یعنی کلر اور سیم کی وجہ سے زمین ناقابل کاشت ہو کر رہ گئی، اناج کی قلت پیدا ہو گئی، اور یوں بھوک اور لاچاری جو ہے اس نے ہر طرف اپنے ڈیرے جما لیے، اور ہر طرف بیماریوں، آفتوں نے اپنا گھر کر لیا یا بسیرا کر لیا، اور لوگ بالکل بے بس اور لاچار ہو گئے۔ اب سٹوڈنٹس ہم جو خلاصہ ہے اس کے تیسرے حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ بھوک، افلاس، بیماریوں، مصیبتوں اور آفتوں کا شکار ہو کر رہ گئے تھے، اور ان حالات میں جو ملک فراغ ہے اس کی خوبصورتی بدصورتی میں ڈھلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ تو پھر تدبیر اور مشورہ، 2 تجربہ کار دنیا سے علیحدہ ہو گئے۔ تدبیر اور مشورہ بھی یہاں پہ کیا ہیں؟ کردار ہیں، کریکٹرز ہیں، جو کہ صاحب نظر، دانشمند، دانا لوگ تھے۔ اور پھر احتیاج اور افلاس کے جو مارے ہوئے لوگ ہیں وہ تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے، اور انہیں کہا کہ وہ انہیں کوئی علاج بتائیں۔ انہوں نے تدبیر اور مشورہ کو اپنی تمام داستان غم سنائی، اور کہا کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا راستہ نکالیے جس سے ہم احتیاج اور افلاس جیسی برائیوں سے خدا کی مخلوق کی جان چھڑوا سکیں۔ سب سے پہلے تو تدبیر اور مشورہ نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے خسرو آرام پر تنقید کی جو کہ ملک فراغ کا بادشاہ تھا، کہ وہ اپنی رعایا سے کام نہیں لے سکا۔ اس نے تم لوگوں کو بے جا آرام، کاہلی اور سست روی کی وجہ سے ناکارہ بنا دیا ہے اور برباد کر دیا ہے، اور تم لوگوں نے خود احتیاج اور افلاس جیسی بیماریوں کو دعوت دی ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔
اس کے بعد اسٹوڈنٹس پھر خلاصے کے چوتھے اور آخری حصے کی باری آتی ہے، اور اس حصے کے جو اہم نکات ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم نے پڑھا کہ تدبیر اور مشورہ نے کہا کہ یہ سب کچھ خود پیدا کردہ گناہوں اور بدنیتی کی سزا ہے۔ ہاں، اور پھر انہوں نے ان لوگوں کو، یعنی جو احتیاج اور افلاس کے مارے ہوئے لوگ تھے، نجات دلانے کے لیے کہا کہ تم احتیاج اور افلاس کے بیٹے یعنی محنت پسند خرد مند کے پاس جاؤ۔ پھر محنت پسند خرد مند کا اس نے رنگ ڈھنگ بھی ان کو بتایا کہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے، اور کمال کا وہ شاگرد ہے، یعنی امید، ہنرمندی اور کمال جیسی خصوصیات کا پیکر ہے، مجسمہ ہے۔ سیکنڈر یہاں پہ امید، ہنرمندی اور کمال جیسی جو انسانی صفات ہیں، غیر مرئی صفات ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، یہ بھی یہاں پہ کرداروں کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ان کو یہاں پہ کریکٹرز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر لوگ محنت پسند خردمند کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک قوی ہیکل جوان تھا۔ قوی ہیکل جوان کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت قد آور تھا، قوت اور طاقت کا سرچشمہ تھا، اور وہ ہاتھوں میں اوزار لیے ہانپ رہا تھا، یعنی محنت کرنے سے اس کی جو سانس ہے وہ پھولی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے اپنی مصیبت کی کہانی سنائی، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی تدبیریں سکھا دوں گا کہ زمین، ہوا، موسم، پانی سب تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ لہٰذا پھر محنت پسند خرد مند نے ہمت اور تحمل کو ان کے اوپر افسر لگا دیا۔ ہمت اور تحمل بھی یہاں پر کیا ہیں؟ کردار ہیں، کریکٹرز ہیں۔ ہمت اور تحمل ان لوگوں کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، وہاں انہوں نے کانوں کو کھودا، یعنی معدنیات کی تلاش کی۔ پھر ہمت اور تحمل نے ان کو اتار چڑھاؤ کا ہموار کرنا اور دریاؤں کا رخ پھیرنا سب کچھ سکھا دیا۔ لوگ کمرے باندھ کر روئے زمین پر لپٹ گئے، اور چند روز میں ہی حالات جو ہیں وہ بالکل بدل گئے، اور پھر اس محنت اور کاوش سے دنیا بھر میں حسن اور سکون جو ہے وہ دوبارہ لوٹ آیا، یعنی ملک فراغ حسن اور سکون کا مرکب بن گیا۔ اناج اور پھل اگنے لگے، شہروں میں عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، اور دنیا کی خوشحالی لوٹ آئی۔ اور محنت پسند خردمند نے اس فرما بردار ریت یا عوام کی بدولت نمایاں فتوحات حاصل کیں، اور سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور دنیا پر اپنی سلطنت قائم کر لی۔ تو سیکنڈ اب میں آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال بتا دوں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا معاشرتی سکون تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ حسد، غرور اور تکبر انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ افلاس اور احتیاج سے نجات جو ہے وہ صرف محنت کے ذریعے ہی مل سکتی ہے، اور جو لوگ ہمت اور تحمل کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں آخرکار کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایئر اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کے جو 4 حصے میں نے آپ کو کر کے خلاصہ جو ہے وہ سمجھایا ہے یا اس کے اہم نکات سمجھائے ہیں، اگر آپ ان 4 حصوں کو یعنی 4 حصوں کے نکات کو تفصیل کے ساتھ اسی ترتیب سے لکھیں گی تو سبق کا خلاصہ بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو جائے گا۔ سیکنڈ ایئر اب آپ لوگوں کے گھر کے کام کی باری آتی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ٹیکسٹ بک سے یہ سبق پڑھنا ہے، یعنی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ بلا جھجک جو ہے وہ پوچھ سکتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس میں اپنے لیکچر کا اختتام ایک خوبصورت شعر سے کروں گی، جو کہ ہمارے قومی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ہے، اور اس شعر سے محنت کی عظمت کا سبق یا درس بھی ملتا ہے۔ زندگانی کی حقیقت
کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اللہ حافظ۔